اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت آئے گا جب میری امت پر لوگ دوسروں کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کھانے پر بھوکھوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن اس وقت تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی، اور اس بیماری کی وجہ سے میری امت پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بیماری کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، زندگی سے تم محبت کرو گے، موت سے تم نفرت کرو گے۔ جب تمہارے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے اس وقت میری امت پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شام کی باری آئی ہم بچ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں یمن کی باری آئی ہم بچ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں عراق کی باری آئی ہم بچ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کا امن خراب ہوا ہم بچ گئے۔ کوئی نہیں بچے گا، باری باری سب کی باری آئے گی، لیکن قیامت کے دن کامیاب اور ناکام کون ہوگا یہ تو قیامت میں کھلے گا۔ جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا تھا جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر اور تب چلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی شہر میں جانے کے لیے کہا تھا، کہا اٹھو اللہ نے اس شہر کو تمہارے لیے لکھ دیا۔ قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ کہا نا موسیٰ وہاں پر تو بڑی سخت قوم رہتی ہے، ہم تو ان سے لڑنے نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تم صرف اٹھو اور اس شہر کے دروازوں تک چلے جاؤ، دروازوں تک جانا تمہارا کام ہے، اللہ تمہارے لیے فتح لکھ دے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے جا کر لڑے، ہم وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس انکار کی وجہ سے 40 سال تک وہ قوم بھٹکتی رہی، جب وہ سارے مر گئے نئی نسل پیدا ہو کر جوان ہوئی، ان کے ہاتھوں پر اللہ نے بیت المقدس کے دروازے کھولے۔ جب ایک موسیٰ کی قوم پیٹ پھیر کر بھاگے اللہ ان کو 40 سال تک ذلیل کر دیتا ہے۔ جب یہاں حضور کی 1.5 امت پیٹ پھیر کر بھاگے گی رسوائیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ الزامات کا مزاج ہے، کہتے جی جنرل باجوہ کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا، کوئی کہتا جی فیض حمید کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی، ثاقب نثار کی وجہ سے نہیں ہوئی، عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ عمران خان کہتا جی پچھلے چور تھے ان کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں تو ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج تک مہنگائی کا جن کبھی قابو نہیں آیا، آج تک کبھی روزگار نہیں ملا۔ میرا سوچنے کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی کو جب گولیاں لگی وہ شہید ہونے کے بالکل قریب تھی، اس کے قریب ایک میڈیا والا پہنچا، اس نے اس میڈیا والے کو مخاطب کر کے کہا میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں اور وہاں جا کر میں 1.5 ارب حضور کی امت کی شکایت لگاؤں گی کہ ہم ذبح ہوتے رہے اور ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ سیاستدانوں پر الزام لگانے سے پہلے لگتا یہ ہے کہ اس بچی نے اللہ کو جا کے شکایت لگا دی ہے۔ مختلف لوگوں پر الزام لگانے سے پہلے لگتا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اللہ کو اس نے شکایت لگا دی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں میرے نبی محترم کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے چاند کو نور عطا کیا ہے، میرے نبی محترم کے صدقے اللہ نے سورج کو نور عطا کیا ہے، میرے نبی محترم کی وجہ سے اللہ نے کائنات کی رونقیں بنائی ہیں، میرے نبی کے نام پر ملک بنا۔ یہاں پہ عورت اپنے 4 بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے۔ جو رب حضور کے نام پر چاند کو نور دے سکتا ہے وہ حضور کے نام پر بننے والے ملک میں ایک عورت کے 4 بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا؟ حضور کی نسبت سے کائنات میں جو رب رونقیں لگا دے وہ رب حضور کے نام پر بننے والے ملک میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہ دے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
اصل وجہ یہ ہے جب پاک پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے اس وقت اللہ کا اصول اور تھا، اور وہ اللہ کا اصول کیا تھا؟ جب کعبۃ اللہ کی طرف ابرہا کا لشکر پہنچا تو پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے اللہ نے ابابیل بھیجے، اور وہ ابابیل گئے، انہوں نے ہاتھیوں کے لشکر کو مار دیا، اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ حضور کے آنے سے پہلے کا اصول ہے، یاد رکھیے۔ جب حضور تشریف لے آئے اب اللہ نے اصول کو بدل دیا، اب اللہ ابابیل نہیں بھیجے گا، اب قرآن مجید میں اصول یہ ہے یعذبہم اللہ بایدیہم، اب اللہ کا اصول یہ ہے کہ دشمنان دین کو اللہ عذاب دے گا، لیکن ابابیلوں سے نہیں، تمہارے ہاتھوں سے دے گا۔ اور ہاتھوں سے عذاب دینے کی عملی مثال، جب ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، دوسری طرف 313 تھے، اللہ نے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ حضور علیہ السلام جب روانہ ہوئے، ابو بکر عمر نے تو رائے دی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ انصار کیا رائے دیتے ہیں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے اور آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ جب حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جذبہ سنا، پاک پیغمبر روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اے قوم شہر کے دروازوں تک چلو، اللہ تمہارے لیے فتح لکھ دے گا۔ صحابہ 7 تلواروں کے ساتھ، صحابہ کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ، صحابہ ننگے پاؤں جب پاک پیغمبر کے ساتھ چلے، بدر کا میدان سجا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار ابھی دور ہوتی تھی کہ کافر کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی۔ کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیہم، تم ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ آگے تو جاؤ، اور آگے اللہ پھر تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ ملک میرے نبی کے نام پر بنا ہے۔ 3 ہفتے پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، پاکستان نے ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، اور اس میزائل کا نام ہے ابابیل۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے ابابیل بھیجے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے۔ اب حضور کی امت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے یعذبہم اللہ بایدیہم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ملک بھی عطا کیا اور ہاتھ بھی وہ عطا کیے۔ ان ہاتھوں نے ایٹم بم بنا دیا، ان ہاتھوں نے غوری میزائل بنا دیا، ان ہاتھوں نے ابابیل میزائل بنا دیا۔ مانا والا کے لوگوں کا دونوں ہاتھ کھڑا کر کے مطالبہ ہے ابابیل میزائل کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے روانہ